اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تربیتی مہینہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی تربیت فرماتے ہیں کہ بھائی جو ان میں غلطی ہیں، سستی ہیں، کمزوری ہیں، وہ اس میں دور کریں اپنی. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا سبق یہ بھی دیتے ہیں. مہینے میں جب بھی میرے دل میں خیال آیا کہ انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے. دعائیں تو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے، رحمت دے، برکت دے، رحمت دے، ٹھیک ہے مانگے دو، لیکن جب تک اسباب استعمال نہیں کریں گے آپ کہ اس کو رحمت کو لینے کے کیا اسباب ہیں، اللہ کی برکت کو لینے کے کیا اسباب ہیں، the source to get the blessing and رحمت of اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ can't get it. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میری اولاد ہو، اولاد ہو، everybody saying like that، بچوں، لڑکیوں، لڑکیوں، ٹھیک ہے، you're making دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ give me that one، but after that you have to do something for that. کن کی دنیا تو نہیں ہے نا یہ تو کن نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کے لیے صبر ڈھونڈنا پڑے گا. آدمی کہتے ہیں اللہ مجھے دکان دے دے، دکان دے دے، دکان دے، ٹھیک ہے پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. انسان دعا مانگتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے دعا مانگ لی تو نے، اب ہمت کر، ہمت کرے گی تو تیری دعا کام آئے گی. پھر دعا تو کام آتی ہے الحمدللہ. اللہ کہتے ہے اس سورس کو استعمال کر، ہمت کر، شادی کر، شادی کے بعد پھر اولاد ہوتی ہے نا، بغیر تو اس کی شادی کے بعد تو اولاد نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہے انسان کی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ٹریننگ دے رہا ہے کہ میری رحمت تو ہے الحمدللہ، میری برکتیں بھی ہیں اور مومنین کے لیے ہیں اسپیشل، لیکن آپ خود ہمت ہی نہیں کرتے، چاہتے ہی نہیں آپ اس کو حاصل کرنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ہمیں سب بچے سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کو سویٹ دے دیتے آدمی، تو 2 سویٹ ملیں گے، 3 سویٹ ملیں گے، یہ کام کا تو فٹافٹ کرتا ہے وہ سویٹ کے چکر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس مہینے کے اندر ہر عمل پہ ثواب بڑھا دیا کہ اب یہ ہلیں گے تھوڑا سا، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے ثواب 70 گنا، 700 گنا، 7000 تک لے گئے اللہ تعالیٰ. اب کیونکہ ہم ہلیں تو اللہ کہتا ہے پھر گنے نہ میرے ثواب کو. سبحان اللہ، جب تم ہلی پڑے ہو، ہمت کر لی ہے تو اب ثواب کو گنو نہیں، اب ثواب میرا بہت بلند ہے الحمدللہ، کہتا ہے اب ثواب بہت بڑا ہے میرا. تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تربیت دی ہے کہ دیکھیں آپ ہلیں گے، اب صبح بٹھائے، آپ نیند بھی ہے، کچھ بھی ہے، کیوں کہ اللہ کی رحمت لینی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب ذہن میں کیا ہے کہ یار چلو کچھ دن ہیں رمضان کے، 30 دن ہی ہے نا، کوشش کر لیتے ہیں ثواب کما لیں گے 30 دن، پھر انشاءاللہ مزے کریں گے. لیکن یہ 30 دن تھوڑی ہے، تو ہمارے پتہ ہیں زندگی کے دن 30 سال بھی ہو سکتے ہیں، 25 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہمت اللہ تعالیٰ ٹرین کرے گی، اس ہمت کو جاری رکھو اپنے، اور ہر عمل کو اس ہمت کے ساتھ کرو. سستی آئیں گی، غفلت آئیں گی، تو اس وقت جو وقت ہے، یہ صبح کا سحر کا وقت جو ہے، یہ سب سے بڑا غفلت کا وقت ہے انسان کے لیے. سب سے بڑا غفلت یہیں آتی ہے انسان کو. صبح شروع ہوتی ہے تہجد سے لے کے نا سورج نکلنے تک، نیند، نشے، سب چکر اسی میں آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول کریں یا ہمت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن ہمیں تر و تازہ اور رحمت نازل فرمانے شروع کر دے گا. تو اس کی ہے رمضان کی وجہ سے خیر ہم کر ہی رہے ہیں الحمدللہ، ہمت کر رہے ہیں، تو آج ہم نے ہمت کی، اللہ دے گا. تو اس پہ آپ سے سکھا رہا ہے تربیت یہ ہے کہ اسی معاملات میں ہر چیز میں اللہ کی نیکیوں کے لیے آپ قدم بڑھانا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت بھی آتی ہے اور اللہ کا فضل بھی آتا ہے، اللہ کی برکتیں بھی آتی ہیں. سب خالی مانگنے سے نہیں آتی، برکت دے دے، ہمت دے دے، رحمت دے. گھنٹے مانگتے رہو آپ، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے، ٹھیک ہے شادی کرو، بیوی لاؤ، گھر بیٹھو، اللہ کی مرضی ہے دے نہ دے، لیکن اسباب تو وہ ہیں پورے انسان کے. تو اس لیے یہی ٹریننگ ہے کہ صبح کا وقت جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی غفلت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ کی نیکی کا وقت ہو،
ہمیں نیکی کی طرف بھاگنا چاہیے. نیند کو روکیں. جس کا بلا کہتے ہیں نیند کو روکو, بھوک کو روکو, جسم کو تھکاؤ, نیند کم کرو. یہ ہے نا رمضان کے اندر خوب تھکو. اللہ کہتا ہے ہمت کرو, پھر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں دیکھیں کتنی آتی ہیں. جیسے رمضان شروع ہوا ایسا لگتا ہے کہ کسی دوسری دنیا میں انسان پہنچ گیا. عجیب دنیا شروع ہو جاتی ہے. وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ دن ہے, وہ راتیں ہیں, سب چینج ہو جاتا ہے, انسان تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ ٹرینڈ کر رہے ہیں نا ہمیں. وہ جیسی نکلے گا نا چاند شوال کا, یہ سب ختم ہو جائے گا, پھونک سی نکل جاتی ہے آدمی کی, بالکل اسی لائن پہ آ جاتا ہے دوبارہ. تو یہ سبق یاد رکھیں کہ غفلت کی وجہ سے کبھی بھی زندگی کے اندر انسان اپنی زندگی کو تبدیل نہ کرے. ایک ٹائم ٹیبل بنائے پورا اپنا زندگی کا, جس طرح رمضان میں بنایا نا ایسا ٹائم ٹیبل بنائے. ایسے صبح اٹھیں گے, تہجد پڑھیں گے, تہجد کے بعد ماشاءاللہ پھر نماز پڑھنے جائیں گے, نماز کے بعد اللہ نے توفیق دی تو ریئر ہے, بہت کم ملتا ہے کہ مجلس مل جائے. تو کس کو ملتی ہے مجلس ذکر کی؟ مجلس مجھے مل گئی اللہ تو ہاں مجھ پہ کرم فرما دیا, بھاگ کے جاؤں گا, مجلس میں بیٹھوں گا, ہنس پہ تو اس مجلس کو اٹینڈ کروں گا, اور اس کے بعد پھر اپنے کام پہ چلا جاؤں گا. پھر پشتہ شستہ نہیں, پھر کام پہ اپنی روزی تلاش کروں گا, رزق تلاش کروں گا. اور پھر نمازوں کو پورا, جیسے رمضان میں ہم کر رہے ہیں نا, اسی طرح رمضان میں ہم کرتے ہیں, اسی طرح اپنی نمازوں کو پورا ڈائری بنائے. پوری اپنی نمازوں کو باجماعت جہاں بھی مسجد ملے گی بھاگ کے جاؤں گا. بس سمجھو کہ رمضان ہے, میرا رمضان چل رہا ہے ابھی, ختم نہیں ہوا. اب تو ہم رمضان کی وجہ سے آتے ہیں نا فٹافٹ بھاگ کے نمازوں پہ. رمضان تو ختم نہیں ہوا یہ الحمدللہ. مومن کا رمضان ختم نہیں ہوتا ہے, مومن کا رمضان ختم نہیں ہوتا ہے, روزے سے ہوتا ہے. اس کے افطار ہوا کب؟ جب مرنے کے بعد جنت میں پہنچے گا. اللہ کہتا ہے میں تمہاری ایک اسپیشل افطار رکھی ہے مومن کے لیے. جب میرے پاس آتا ہے نا تو سب سے پہلے میں اس کو جو بریک فاسٹ دوں گا نا, پتہ ہے کیا, جو آپ نے یہاں کھایا بھی نہیں ہوگا, وہ کہتا ہے مچھلی کی کلیجی کھلاؤں گا وہاں. اب پتہ نہیں کیا ہوگی وہ چیز, اللہ کا تصور کہ مچھلی کی کلیجی کے ساتھ میں جو ان کا جو ہے نا روزہ کھولوں گا وہاں پر, انجوائے کریں گے. یہ پورا زندگی ہماری ایک رمضان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی محنت کو ہم نے کرنا ہے. اور جب انشاءاللہ آپ اسی طریقے کی زندگی گزاریں گے جیسے رمضان میں گزار رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل رمضان کا ہی مزہ آتا رہتا ہے انسان. You live like you are living in the Ramadan. So this is one training camp for Ramadan. So you can do now. Why don't you go to whole life like that? You can pass easily. اب بھی تو آپ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو روزے بھی رکھ رہے ہیں, بہت آسان ہو جائے گا. پھر کہا کہتا ہے پھر روزہ بھی نہیں ہوگا, پھر کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, پھر تو اور آسان ہو جائے گا, بہت ہی آسان ہو جائے گا. لیکن روٹین اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے رکھنی ہے تم نے. صبح اٹھ رہے ہیں, تہجد پڑھنی ہے, اس میں ایک دو دفعہ آپ نے کمی کی پھر آپ پیچھے چلے جائیں گے. رکھیں گے نا اسی طرح, اسی کو قائم رکھنا ہے آپ نے پوری زندگی کی. ہم صبح اٹھنا ہے, تہجد پڑھنی ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, پھر نفل پڑھنا ہے, عبادت کرنی ہے. اس طریقے سے پھر انشاءاللہ یہ ٹریننگ ہم لے رہے ہیں فار ہول لائف. رمضان کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں قربانی کرنی پڑتی ہیں. جیسے ہم جاب کرتے ہیں کہیں, تو گورنمنٹ جاب ہے, کسی جگہ آپ کو جاب ہے, تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ جو چھٹی ہیں آپ کی سال کی چھٹی ہیں, بجائے ہالیڈیز ادھر جائیں ادھر جائیں, یو ہیو ٹو بک یور ہالیڈیز فار رمضان. یہ آپ کی کوشش ہے. اسٹاپ گوئنگ فار ہالیڈیز, بٹ یوز یور ہالیڈیز فار رمضان ٹو گیٹ دا مور ریوارڈ آف دیٹ اف یو ہیو ورکنگ دیٹ. یہ ہمت ہے آپ کی, بجائے ادھر رکھنے کے لیے نہیں. سب سے پہلے رمضان کے لیے بک کریں. وہ کسی چھٹی ہے نا, اگر 10 دن کی تو آخری عشرے کے لیے کریں, تو زیادہ سے زیادہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں رمضان سے. یہ ثواب ملنا نہیں ہے پھر کبھی بھی. Never get it in your life.
گئے دوسرا دن جا رہا ہے, going very fast. Sacrifice yourself. Number 2, somebody got his own business like that. تو یاد ہے یہ بھی حدیث ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس رکھتے ہیں, اگر آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں, give them concession with the full pay. مطلب آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, ان کو ٹائم دیں نماز پڑھنے کا, ان کو جانے دیں, ان کو لینسی کرنے کے ساتھ جلدی چھٹی کر دیں ان کی. تو یقیناً اور آپ بھی جاب کو کم کریں, ذرا نوٹ کم کریں, بلکہ یہ کہ جلدی سے جلدی اس مجلس میں جانے کے لیے دکانوں کو پہلے بند کر دیں. یہ آج کا نقصان یہ نقصان نہیں ہے, اٹس گریٹ بینیفٹ فار یو. You're losing something worldly, some money, but you're getting more than that for akhirah. This month is for sacrifice. Sacrifice کا مہینہ ہے یہ, قربان کریں اپنے لیے. کتنی مومن ایمان ہے آپ میں تو آپ کو مل کیا رہا ہے تھوڑی چیز کو ختم کرنے کے لیے. Just pass these 30 days in different way. To close your shop, open your shop late. No problem. میں تو رمضان میں بالکل بند ہی کرتا دکان کو, تھوڑ کے لیے تھوڑا کمایا ختم. کیوں کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز ضائع نہیں کرنی ہے رمضان کے اندر. We should not waste the time. Like we do the zikr, alhamdulillah, and we got the majalis. So one should be think about it. I don't miss any majlis of Ramadan. 3 مجلسوں کو میں نے اٹینڈ کرنا ہے. چینج کریں شاپ کے ٹائم چینج کریں, کچھ بھی کریں, نقصان نہیں ہوگا بھائیو. یہ 30 دن چلے جائیں گے, کم ہوگی سیل, کیا کم ہوگی, کتنا کم ہو جائے گا. اللہ بھوکا نہیں مارے گا کبھی. بینک میں کم ہو گیا, بھوکا نہیں مریں گے اس میں. ڈونٹ وری اباؤٹ دس, میں کام کیسے کروں گا, اٹھوں گا کیسے, گیٹ آف. وہاں تھوڑا ٹائم دیں, لیکن جہاں پر جو آپ کام ٹائم لگائیں گے, آپ مجلس میں آئے فل ہو, مجلس کے اندر تمام لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ, ورک والے بھی اور جناب بزنس والے بھی, اور ایوری باڈی از ناٹ ڈوئنگ دا. جو ورک نہیں کرے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. دس شوڈ کم, ان کے پاس تو ریٹائر پیپل ہیں جو کام کچھ نہیں کرتے, وہ لوگ ہیں. دے شوڈ کم. زیادہ سے زیادہ ٹائم جس وقت آپ ایسی جگہوں پہ لگائیں جہاں آپ کو شیخ ہے تو گیو فل کمپنی ٹو ہیم, گیٹ بلیس. اس کی بات ہے ہی نہیں. میں تو جیسے رمضان کا چاند دیکھتا تھا اپنے شیخ کو چمٹ جاتا تھا. ہم نے لیٹرز پڑھے ہیں, پوچھتا تھا آپ حضرت ہوں گے کہاں, کہتے ہیں میرے تو کچھ پتہ نہیں کہاں, مجھے تلاش کر لینا. نہ میرے پاس ٹکٹ ہے, نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ میرے پاس پاسپورٹ ہی ہے. جواب دے دیتا صاحب, میں تو بغداد شریف میں بیٹھا ہوں. میں کہتا یس یو کین گو فائنڈ می دیئر, مائٹ بی آئی کم, آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. تو میں اللہ کا نام لے کے نکل جاتا تھا اور تلاش کرتا تھا حضرت صاحب کو. بڑی عجیب سٹوری ہے تلاش کرنے کی. I'll tell you sometime انشاءاللہ کہ کس طرح میں حضرت کو تلاش کیا وہاں پہ. آپ بلیو نہیں کر سکتے. آج کل عمرے کا زمانہ فل فیٹ ہوتا تھا مکہ مکرمہ, لیکن میں نے بلیسنگ نہیں تھی اپنے شیخ کی. یقین کریں میری نیت اس وقت یہ نہیں ہوتی تھی میں عمرہ کروں گا, خانہ کعبہ میں جاؤں گا, زیارت کروں گا. میرے اس وقت نیت ہوتی کہ اپنے شیخ کی صحبت لوں گا. I don't miss in the Ramadan. I sacrifice my job, my shops, everything. Because this is Ramadan and so the Sheikh is a great thing. What else we need? ہمیں بھی قدر نہیں ہے کہ رمضان کا وقت ہے اور زندہ شیخ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ شیخ سمجھتے ہیں, وہ ہے تو نہیں نا شیخ شو, لیکن آپ اس کو شیخ سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کے مطابق آپ کو وہی دے گا. ورنہ بندہ تو نالائق ہے, بالکل بیوقوف بندہ آپ کے سامنے بیٹھے. شیخ تو اور شیخ ہوتے ہیں, پیر تو بڑے پیر ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دلوں میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ اچھا ہے, یہی شیخ ہے آپ کو, تاکہ آپ ٹریول نہ کریں, ادھر نہ بھاگیں, پریشان نہ ہوں. آپ کے لیے آسانی کر دی. آپ اتنے محبت ڈال کے یہ بندہ شیخ ہے, آپ کو شیخ بنا دیں. آپ نے نیت کر لیا الحمدللہ, بالکل آپ کو بڑے بڑے مشائخ کے آپ کو اس میں ثواب ملے گا. میں ہوں نہیں, میں کچھ بھی, میں تو بتا رہا ہوں آپ کو.
نہیں آپ نے اس کو یقین کر لیا تو آپ کو یقین نہیں ہوتا. زندہ بھی اب دیوی اللہ کہتا ہے میں بندے کے زن کے ساتھ چلتا ہوں. میرا تو یقین ہے اس بندے پہ. یہی میرا عبد القادر جیلانی، یہ مجدد ثانی ہے، یہی بہاؤ الدین نقشبند ہے، جی یہ میرا خضر ہے. شیخ کو ہی کہتا ہے آدمی. شیخ مل جائے گا اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعد از نبی یہی ہے میرا سب کچھ ہے. نہ کسی پیر کی فکر نہ کسی چیز کی. جو اتنا یقین ہو جائے کسی کو لگتا ہے تو نے میری محبت میں آگے اس بندے کو یقین کیا میں نے وہی بنا دیا، تو آپ کی برکت سے میرا کام بھی بن جائے گا. ماشاءاللہ اچھی بات کرو نہیں تھے. ورنہ آپ کہاں سے ڈھونڈتے شیخ، کہاں سے ملتا ہے آپ کو ذکر کی مجالس؟ کہاں نہیں یہ تو نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، پڑھے نہیں ہیں، نہیں یہ تو چھوٹے ہیں اور چلے ایسے ہی ملتے ہیں ڈبے. آپ کو حیران ہوتے ہیں، آپ ڈبے سمجھتے ہیں آپ. جھوٹے لوگ ایسے ہی ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ فراڈ کرتے چکر دیتے ہیں. آپ کو کچھ پتہ نہ ہوتا آپ نہیں، کیونکہ آپ کی نیتی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آدمی جو ہے نہیں لیکن کہہ دی یہی ہے تیرے لیے، چل سب کام کرائے گا تجھے. چاہیے آپ کو کہ جتنا آپ اپنے یقین کو بڑھائیں گے اتنی فائدہ اٹھائیں گے. جتنا فائدہ آپ رکھیں گے، یقین رکھیں گے نا، میرے لیے نہیں اپنے لیے. یہ آپ کو اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دینے پہ ہم نے یقین کے لیے یہی ہے، بس ختم. جو کرتا ہے یقین ہاتھ کھڑا کرے ذرا، ماشاء اللہ، بس ختم. آپ اپنے کام میں ہے، میرا اپنا کام ہے. میں تو میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ کیا مخلوق میرے پیچھے لگا دی تو نے، میں تو شرمسارا ہوتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں اسلام کرتے ہیں. بہت سمجھتا ہوتا اللہ تعالیٰ چپ کر بیٹھا رہے آرام سے. تو تیرا کام بیٹھ رہے ہیں ادھر، فیض پہنچانا میرا کام ہے. ان لوگوں کو میں نے لے کے جانا ہے جنت میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ کو اپنی نیت میں اپنی محنت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ آپ کے لیے اتنی آسانی پیدا کرتا ہے. یہ صحبت شیخ ہو، رمضان ہو، پھر مسجد سے لائیو مجلس ہو. کتنی بیوقوفی کی بات ہے کوئی آدمی نہ آئے. کتنا افسوس تھا جو کل کے مجلس میں نہیں آئے آدمی. دکان نہیں کھلتی، یہ فلاں نہیں ہوتا، تالا نہیں کھلتا. وہ زندگی بھر دکان نہیں کھلے گی تمہاری. یہ دکانیں کھلتی رہیں گی لیکن معرفت کی دکان نہیں کھلے گی. معرفت کی دکان نہیں کھلے گی. تو میں بھوکا مر گیا. میں دکان بند چھوڑ کے چلاتا تھا. اس میں یار سامنے لوگ کہتا میں یار دیکھ لو گے میری دکان. کہتا جی بڑا مکہ یار تو بس کچھ نہ کرنا، کھول دیا کرنا، بند کر دیا کرنا. بدر بھائی نام تھا ان کا. کہتا چلو حضرت آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو میں کر لیتا ہوں. بڑا مشکل ہے. میں کہا سامنے تمہاری دکان ہے، تالا کھول دو، بند کر دو. پھر بکری شکری میں اس کو چھوڑیں یہاں، جو خرید جائے یہاں اس میں ڈال دیا کرو ٹیلی کے اندر. بس قصہ ختم. پوچھتے ہیں اب ایسا ہوا ہی نہیں ہوا، ہوتا تھا ایسے ہی. دکان ہی چھوڑ جاتا تھا. میں یہ تو چلنے والا معاملہ ہے، لیکن یہ رمضان صحبت شیخ یہ کہاں آئے گا پھر؟ واقعی آج کہاں ہے حضرت صاحب میرے؟ بتائیں کدھر ہے؟ یہی رمضان تھا، یہی چیزیں ہوتی تھیں. رمضان آ رہا ہے، حضرت صاحب نہیں ہے، صحبتیں نہیں ہیں. پھر کہاں سے لائیں وہ صحبت کو؟ کہاں سے لاؤں؟ حضرت صاحب کے چہرے مبارک بیٹھ کے دیکھنا، فیض حاصل کرنا. ایسے خانہ کعبہ ہوتا تھا، سبحان اللہ. رات کا 2 بجے کا وقت ہوتا تھا، رمضان شریف ہوتا تھا، سناٹا ہوتا تھا. ایسے حضرت بیٹھے ہیں، سناٹا اور نور برسے خانہ کعبہ میں. جبن یمانی کی طرف بیٹھتے تھے صاحب، ہمیشہ ان کو وہی اڈا ہوتا تھا. ہاں وہ بیٹھے، ان کے پیچھے میں بیٹھا ہوں. بس میں ہوں شیخ اور خانہ کعبہ ہے. یہ آ سکتا ہے نظارہ؟ مجھے بتائیں آپ. یہ رمضان تھا وہاں کا خانہ کعبہ کو. تراویح پڑھی، تھکے بالکل. حضرت صاحب نے کہاں اٹھانا؟ میں نے نہیں اٹھنا. پھر وہیں تراویح پڑھ کے وہیں جمع میں ہیں، میں بھی حضرت صاحب بھی. لوگ سب نکل گئے تراویح پڑھ کے، کھانا پینا یہ وہ، ہم وہیں بیٹھے ہیں. بالکل حلم خالی ہو گیا، سناٹا. حسن پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا، تبارک سے بیٹھے. میں کہا جی آگے آ جائیں. بیٹھا ادھر میرا منہ کیا خانے تو مجھے ایک سبق دیا حضرت نے. اس کو کہتے ہیں سبق کو ہے، اس میں ظاہر کا سبق دیا.
بہت بڑا سبق یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب بتائیں کیسا سبق دیا ہوگا, کیسے سینہ کھلا ہوگا بیٹا کو, سوچ سکتے کوئی آدمی کیسے سبق دیا ہوگا. ہاں بند کر کے مجھے یہ سبق دیا نا موسم اس میں ظاہر کا 14 طبق روشن پر ساری دکانیں شکانیں بھول گیا میں. یہی اللہ یہ ٹرین کرے, جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے, قربانی نہیں دیں گے, نہیں دکان کھولنے بھاگ گئے, یہ نہیں کرنا کھولا. ادھر دیکھو ادھر مسجد سے لگ رہی ہے رمضان میں, شاید زندگی میں پھر نہ ملے, ادھر دکان ہے تمہاری, کدھر جانا ہے؟ وہی ڈونٹ گو. خوب فیصلہ کریں آپ, کدھر رحمت ہوگی, ہم باہر لگیں گے الحمدللہ. ادھر دکان چل رہی ہے, آپ کے کاروبار چل رہے ہیں, آپ کی نوکری چل رہی نہیں. ایسا پروگرام بنائے کہ رمضان میں آپ کی چھٹی ہوں, شیخ کی صحبت لیں, پوری مجالسیں پوری اختیار کریں, ایک کھڑی ایک منٹ بھی انسان ضائع نہ کر سکتا. ورنہ ختم, کل جو نہیں ہے ختم, وہ دوبارہ نہیں آئے گی. صبح جاؤ عصر کے وقت ہمارا الحمدللہ جلسہ تھا, جو رحمتیں تھیں. اللہ کی رحمت ریپیٹ نہیں ہوتی ہے, جو آج نازل ہو رہی ہے گئی, کل دوسری آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہ آپ پر ہے کہ کتنا وقت رمضان میں آپ اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ اس میں ایک وقت ضائع نہیں کرنا. مجلس ذکر, الحمدللہ ذکر اللہ, دنیا کو شارٹ کریں, یہ تو سکھا رہے اللہ تعالیٰ. نیند کا یہاں تک اس نے کہہ دیا کھائے بھی نہ تم, تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو تمہارا. سنا رہی بات کہ کھانے میں تمہارا ٹائم ویسٹ ہوگا, اس کو چھوڑ دو, کھاؤ گے نہیں, کھائے گا نہیں پیے گا نہیں آدمی, تو پھر کیا ہے, کتنا ٹائم بچ گیا, بچا نا. کیوں بچایا؟ اس لیے کہ آؤ مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرو. وہ اس لیے تھوڑی بچایا سو جاؤ, کھائے نہیں چلو بھائی سو جاؤ, 2 گھنٹے اور مل گئے, یا کام اور کر لو. نہیں, کہا کہ میں نے کھانا پینا اس لیے بند کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت تم رمضان کا فائدہ اٹھاؤ. Get benefit from Ramadan. You're not eating, you're not drinking, you're not sleeping, you're not going to your wife. These things, یہ چیزیں ہیں نا, یہی بہت خطرناک چیزیں ہیں. سونا, کھانا, بیوی, they waste times. شہوات ہیں نا ساری, تو سب ختم کر دی. تو کیا کریں, بس آ جاؤ میرے پاس رمضان میں. نہیں دکان کھولیں گے, نہیں زیادہ بکری زیادہ ہوگی رمضان میں, تو جی کام زیادہ ہوا لگا دو. یہ کبھی نہیں چلے گا کام, نہ اس میں برکت ہوگی نہ کچھ ہوگا. ایسی کسی کو کہہ دیا کہ یار 2 گھنٹے میرے لیے کام کر دے, میں تجھے پیسے دوں گا, پھر بھی کام چل دیتا ہے بہت اچھے. تلاش کر کوئی یار تیرے پاس کام نہیں ہے, ینگ بچے پھرتے تھے آج دکان پہ ٹھہرے, بالکل نہ گھبرانا, لاس ہو گئے نہیں دکان کا. جو یہاں لاس ہو رہا ہے نا اس کا, مجلسیں چھوڑ کے, ذکر چھوڑ کے, صحبتیں چھوڑ کے, you can't compensate this thing. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نیندیں بھی آتی رہیں گی, بستری بھی رہیں گی, کھانے بھی آئیں گے, کاروبار بھی چلتے رہیں گے, نوکری بھی چلیں گی, لیکن رمضان پھر نہیں آئے گا. پوچھو اس سے جو مر گیا, لاسٹ رمضان میں تھے یار, اب نہیں ہے, نئے قبرستان میں کیا کریں گے, مبارکیں دے رہے ہوں گے کہ تمہارا کیسے اچھے لوگ ہو, تمہیں ایک رمضان رہنے ایک اور عطا فرما دیا. ہالیڈے پہ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, ٹیلی فون بات کریں, کچھ نہیں. پروگرام بناؤ کہ بس ہر وقت جو ہم نے اس رمضان کو گھسیٹنا ہے. ایک دن چلا گیا, ایک رات چلی, اس طرح کاؤنٹ کرو اس کو, او یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, یہاں تو اس میں نے یہ کام نہیں کیا, I have to do this thing, I'm sorry for that, how it is this thing, why I can do that. جاتا یار میں ظہر پڑھ سکتا تھا وہاں مسجد میں جا کے تھوڑی دیر حضرت کے پیچھے مراقبہ بھی کر لیتا بیٹھ کر. سمجھ رہی بات یار, میں نے یہاں بھی تو پڑھنی ہے نا زور, تھوڑا چل کے وہاں جاتا, حضرت وہاں آتے ہیں, وہ تو اپنے نفل میں ادا کرتے ہیں, ہم ٹک جاتے ہیں پیچھے مراقبہ, فیض کھینچتے رمضان کا. کم کریں کام, کم کریں ہر چیز, خود ہی اللہ نے کم کر دی. بیوی سے ملنا کم کر دیا, بچوں سے ملنا کم کر دیا, کھانا پینا بند کر دیا, تو ابھی کچھ بھی تو آپ بھی تو بند کریں نا خود. بولے سبحان اللہ, صحیح ہے نہیں؟ اس سے رمضان گزارے. That's the way to do sacrifice. ہم یہ سیکھیں رمضان میں کہ اللہ کی چیزوں کو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں سیکریفائس کیسے کرنا ہے. How much we can do the sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
ادروائز موت کیا ٹیٹا ٹاؤ. جب تک انسان قربانی نہیں دیتا. صحابہ کرام تھے, ان کا رمضان کہاں ہے دیکھیں آپ. سب سے زیادہ خطرناک جنگ جو تھی بدر کی تھی, بدر کی جنگ رمضان تھا. روزے چھوڑ دیے انہوں نے؟ نہیں, کہتے نہیں یہ عمل آ گیا ماشاء اللہ, تو بہترین شہادت, اور وہ بھی رمضان کے اندر. آج بھی آپ جاکیں بدر کے میدان میں جو گئے بتاتے ہیں, اتنی خوشبو آتی ہے قبروں سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے خوشبو کہاں سے آتی ہے. صدیاں گزر گئی آج آپ دیکھیں ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے. نہیں جی رمضان کے بعد رکھ لیں جنگ, ابھی کیوں جنگ رکھنی, رمضان آرام سے گزاریں, ذرا بستر پہ سو. یہ نہیں تھا. ہر عمل جو اللہ تعالیٰ دے رہے رمضان کے اندر, گیٹ اٹ, وہ اور درجے کا عمل ہمیں دے جائے. سمجھائی بات میں؟ یہ قربانی کا مہینہ ہے, قربانی دیں. کاروبار کی, دکانوں کی, جو اللہ کرے بیویوں کی, بچوں کی, کھانے کی, سونے کی, ہر چیز کی قربانی دینی ہے ہم نے. کس چیز کی؟ کہ ہم اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دے رہے اس کو حاصل کریں. چھوٹ کر دیں دنیا کو 30 دن کے لیے, ختم. بس دو ہی چیزیں ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق دیا کرے. شیخ ہے صحبت شیخ, ذکر اللہ, بس. سمجھتا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. آج جمعرات ہے, اسی مسجد میں انشاءاللہ ذکر ہوگا, مجلس ہوگی. کوئی آدمی مس نہ کرے, ڈیفینیٹلی کم. ورنہ مس کیا, میں نے بتا دیا آپ, جمعرات کا بہت بڑا ذکر ہوتا ہے, بہت بڑی شب جمعہ ہے. دیکھیں آپ پہلی جمعرات آ رہی ہے ماشاء اللہ. اور کتنی آئیں گی کاؤنٹ کر لیں آپ, 1 2 3 4 4 ہی ہیں. اگر 4 جمعراتوں کے لیے آپ نے کوئی قربانی دے دی تو کیا نقصان ہوا؟ 4 جمعراتیں آپ کی دکان بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ اگر بیمار ہوں پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا پھر دکان کھلی رہے گی؟ بتائیں, بیمار ہو گئی کہ دکان کھلی رہے گی؟ پھر بھی تو بند کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ پھر کیا فائدہ؟ صحت ہے, ایمان ہے, سب کچھ ہے, بند شیطان. بس ہو گیا, جس نے کما لیا میں نے. ابھی ماشاءاللہ یہ وقت آ گیا, میں نے اس میں رمضان کو کمانا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے لیے ہمت چاہیے, یقین چاہیے کہ واقعی یہ چیز بیٹر ہے اس چیز سے. آخرت اول ہے, عبد ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا ختم ہونے والی چیز ہے. اس ختم ہونے والی چیز کو تو پریفرنس دے رہا ہے. کس چیز پر؟ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو عطا کروانا چاہتا ہے. نعرے تو بہت مارتا ہے, نہیں یہ آخرت چاہیے, آخرت, تو اتنا تو اس سے ہوتا نہیں. جب اللہ کرے یہ ختم ہونا چاہیے, برباد ہونا چاہیے, تو مر جائے گا بھی, جو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, یہ بچے سارے لے جائیں گے سب چیزیں, جس کے لیے تو اتنی بڑی چیزوں کو چھوڑا تھا. بتاؤ, یہ اللہ ہمیشہ کمپیئر کرتا ہے کہ یہ دنیا اور یہ آخرت ہے. پتا کیا چاہیے تجھے, کیا چاہیے؟ یہ مجلس چل رہی ہے اس وقت, یہ شب جمعہ ہے اور رمضان کی پہلے, جس کے لیے تو بڑے دعائیں مانگتا تھا, لے ہم نے اب تجھے دے دی, اب تو کہاں کھڑا ہے؟ نہیں, دکان پہ کھڑا ہوں. پتہ ہے ہار گیا نا, ڈیفیٹ ہو گئی اس کو. پتہ نہیں آج 4 جمعرات تو میں نے بند کرنی ہے ذکر کے اوپر, ذکر کی مجلس ہو گیا, کلوز اٹ. ہو جائے نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے. آج تک جی زندگی گزری گی نا کما کے, آج تو اب دنیا نہیں کمانی, ہم نے آخرت کو کمانا ہے. پتہ نہیں پھر مجھے اگلا رمضان ملے نہ ملے. تو 1 جمعرات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. شب جمعہ ہے, چلو صحبت شیخ لیں گے, بیٹھیں گے الحمدللہ, دیکھیں کیا ملتا ہے. ہمت کرو گے تو رحمت آئے گی. دکانوں پہ, بستروں پہ اور ان چیزوں پہ رحمت نہیں آئے گی. سیکریفائس کا مہینہ ہے. کاروبار چھوڑیں, دکانیں چھوڑیں, اپنے سروسز چھوڑیں, بھاگیں لگتے پھر رول اللہ. ترتیب ایسی رکھیں, ایسی ترتیب رکھیں کہ سب کام آپ کریں. یہاں زیادہ کمانے کے لیے کہ رمضان میں لوگ زیادہ کما کے دکانیں کھولتے ہیں اپنے. اتنی سی دکان تھی 1 ڈبے کی, اتنی بڑی ہوگی, اب اتنی بڑی ہوگی, نام برکت رکھے اس کو. استغفر, برکت نہیں ہے, عذاب ہے. اس کو عذاب کہتا ہوں. یہ ٹیسٹ ہے.
جی اپنی آنکھوں سے دیکھا نا میں نے، اتنی جو نماز بھی تھی، سب کچھ بھی، اللہ کا خوف تھا، اتنی تو خوف بھی کم ہو گیا، نماز بھی کم ہو گیا، اب اتنا ہو گیا اس کا نام برکت رکھ دیا، اندر ہے کچھ بھی نہیں ہے، چیزیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کہاں پڑھتے، بس جی اوپر کمرہ بنا لیا بس. یہ رمضان بھی اسی جگہ برکت میں جو گزر رہا ہے، یہ بھی برکت میں، سب کچھ برکت میں جا رہا ہے. برکت ریسٹورنٹ، برکت ہونا، نام رکھنے سے برکت تھوڑی آتی ہے، نہیں، ہمت سے برکت آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برکت تو یہ ہے کہ اس وقت تو برکت مل رہی ہے بھائی، مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، جمعرات کا وقت ہے، شیخ آئے ہوئے، جماعت بیٹھی ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اللہ نے گھیرا ہوا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، اور میں یہاں بیٹھ کے 2 3 4 گن رہا ہوں، نوٹ گن رہا ہوں، لعنت ہے شاید اس پیسے پہ. سبحان اللہ تو کمپیئر کریں، سبحان اللہ. اس 4 ٹکے کے لیے میں کھڑا ہوں، 5 پاؤنڈ آ جائیں گے، 10 پاؤنڈ آ جائیں گے، میں بیٹھا ہوں، وہاں کیا مل رہا ہے؟ سبحان اللہ اتنی بڑی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، سبحان اللہ مانتا بھی، فرشتے اتر رہے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے فرشتے. سبحان اللہ. وہ ٹائم بھی اتنا زبردست ہے کہ روزے کھلنے والا ٹائم ہے، اتنی برکات، اتنی رحمتیں. میں 2 4 10 اپن ٹیلی گنے جا رہا ہوں، کھڑا ہو کے ٹیکسی چلائے جا رہا ہوں، ٹیکسی چلائے جا رہا ہوں. سمجھ آئی بات میں؟ سبحان اللہ برا نہ ماننا ہے تو میں آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. That's my advice. سبحان اللہ. اپنے باس کو کہہ دیں نہیں میں تو جانا ہے بیفور ٹائم، میری تنخواہ کاٹ لیں بس، خرچہ کرتا ہوں. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نہیں کر سکتا کام، سبحان اللہ. اتنے گھنٹے کر لوں گا جی رمضان تک، پھر بعد میں انشاءاللہ اور ٹائم لگا دوں گا آپ کو میں، لیکن یہ ٹائم ہمارا ضائع نہیں کرنا. کریں گے بھائی؟ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ہمت. یہ ہے ٹیسٹ آف دنیا، سبحان اللہ. اسی کو کہتا تھا نا، میں نے بولا نبلونکم بشیء، میں نے تمہیں آزمائش کے طور پہ یہ زندگی میں موت دی کہ میں دیکھتا ہوں کون آدمی آزمائش میں پورا اترتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کون سی آزمائش ہے. یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف دنیا رکھے گا اور ایک طرف آخرت رکھے گا. سبحان اللہ. بتاؤ کیا کرنا ہے تم نے. ہم کہاں جاتے ہیں، اس طرف ٹپا مارتے ہیں. صحیح ہے، سبحان اللہ. کوشش 1 منٹ ضائع نہیں کرنی. اللہ اکبر. چلیں آنکھ بند کریں، مراقبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ.